معاش کی جدوجہد آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کو اپنے لیے بھی کمانا ہوتا ہے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی۔ اس ذمہ داری کو اگر آپ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو یہ اپنی ذات میں اللہ کی عبادت ہے۔ اسی جذبے سے یہ کام کرنا چاہیے۔ اہل و عیال کی خدمت کرنا، اعزاء اقربا کی خدمت کرنا، یہ عبادت کے زمرے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ اخلاقی اصول بیان کیے ہیں اس میں بھی دیکھ لیجئے، جس طرح فرمایا ہے کہ عدل اختیار کرو، احسان کا رویہ رکھو، وہاں بطور خاص ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے اعزاء اقربا کو کما کر دو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ تو آپ کے بھی ظاہر ہے والدین ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، آپ کی بیوی ہوگی، بچے ہوں گے۔ ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں کبھی یہ خیال نہ کریں کہ آپ جب ان کے لیے محنت کرتے ہیں یا کوئی ملازمت کرتے ہیں یا مشقت اٹھاتے ہیں تو یہ کوئی دنیوی کام ہے۔ یہ بھی آپ کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے جسے آپ پورا کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس ذمہ داری کو احساس ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا جائے، اور اس میں بھی اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہو کہ پروردگار، یہ دنیا تو نے جس اصول پر بنائی ہے اس میں کمانا بھی ہے اور اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے اور اپنے خاندان کے لیے اچھے حالات بھی پیدا کرنے ہیں۔ میں یہ جدوجہد کر رہا ہوں۔ چنانچہ سورہ مزمل میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں۔ تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کو اپنی معاش کی جدوجہد میں باہر نکلنا ہوتا ہے، ان سے یہ تقاضا کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کھڑے ہوں۔ اس میں ارشاد فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا اللہ کی کتاب کی تلاوت کر سکتے ہو، جتنا موقع ملتا ہے وہی کافی ہے۔ تو آپ اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اس کے بعد اوقات کی تنظیم رکھنی چاہیے۔ ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی، یعنی ہم پر کچھ عبادات اس نے لازم کر دی ہیں، گویا اپنا حق بھی متعین کر دیا ہے۔ وہ نہایت مختصر ہیں، یعنی اس میں آپ کو اگر فرض عبادات سامنے رکھی جائیں جن کے لیے بندہ جواب دہ ہے تو 2 رکعتیں فجر کی ہیں، 4 ظہر کی ہیں، 4 عصر کی ہیں، 4 عشاء کی ہیں، 3 مغرب کی ہیں۔ ان میں تو بحیثیت مجموعی 24 گھنٹوں میں آدھ گھنٹہ یا 35-40 منٹ بھی صرف نہیں ہوتے اگر آپ ان کا اہتمام رکھیں۔ اس کے بعد نفل عبادات ہیں، آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ کوئی اور نفل خدمت انجام دیتے ہیں، ان میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ باقاعدگی سے کتنا وقت نکال سکتے ہیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں اس کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہمارے استاد اپنے خاص اسلوب میں کہتے تھے کہ جیسے یک بے یک گرجتے ہوئے بادل آتے ہیں اس طرح برستے ہیں، اور آدمی خیال کرتا ہے کچھ گرمی کم ہوگی لیکن اس کے بعد حبس ہی حبس ہوتا ہے۔ تو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے لیے وقت مقرر کر لیں، بے شک وہ کم سے کم ہو۔ آپ طے کر لیں کہ یہ میری فرض نماز ہے، اس کے ساتھ میں اتنے نوافل کا اہتمام کروں گا، ہو سکتا ہے وہ 2 ہوں، ہو سکتا ہے 4 ہوں، وہ کر لیں۔ اسی طریقے سے یہ طے کر لیں کہ مجھے ہفتے میں یہ 1 گھنٹہ یا آدھ گھنٹہ یا 2 گھنٹے جو بھی آپ کے لیے ممکن ہے، یہ دین کو سمجھنے کے لیے وقف رکھنے ہیں۔ ان میں اپنے دین کے علم کو بڑھاتا رہوں گا۔ دنیا میں بھی جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں بھی اپنا علم بڑھائیں گے تو وہ آپ کے لیے مفید ہوگا، لیکن یہ کہ کم سے کم اپنی آخرت کے لیے یہ دین کا علم میں حاصل کرتا رہوں گا۔ اور اسی طرح ہفتے میں 15 دن میں کچھ وقت مقرر کر لیں کہ میں صالحین کی صحبت میں بیٹھوں گا، میں کسی اچھی نیک مجلس میں جاؤں گا یا کوئی تعلق پیدا کروں گا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا سلوک ہے۔ اس میں بتایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ انسان پر اس کا ماحول، اس کے حالات بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر اس کے بعد بھی کچھ وقت بچ رہا ہے تو دین کی کوئی خدمت کر دوں، یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے۔ یہ ترتیب ہے جو اپنے معمولات میں عام لوگوں کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اس ترتیب کو صحیح طریقے سے ملحوظ رکھیں گے تو دینی زندگی بسر کریں گے۔
اور اگر اس میں بڑے نشیب و فراز پیدا کریں گے تو اس میں پچھتاوے ہی رہتے ہیں، یعنی کبھی معلوم ہوتا ہے کہ دریا بن گئے اور کبھی معلوم ہوتا ہے کہ صحرا ہو گئے، تو اس سے بچنا چاہیے۔